الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے امام، تمام رسولوں کے سردار، دونوں جہاں کے شہنشاہ اور تمام نبیوں کے ختم پر آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو ہم مسلمان ہیں، اور یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ مولانا اس عقیدے کے بارے میں یہ اہم اتنا کیوں ہے؟ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہاں تو چونکہ اتنی بیداری نہیں ہے، ہم ایسے جاگے ہوئے نہیں ہیں ابھی، اس لیے ہمارے یہاں اگر کسی کو یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی، تو کیا اللہ کے نبی سچے نبی ہیں؟ بہت سارے ملکوں میں جب اللہ رسول کی گواہی دلوائی جاتی ہے تو یوں بولوایا جاتا ہے، بلوایا جاتا ہے، اقرار کرایا جاتا ہے اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ یہ لفظ بلوایا جاتا ہے، اقرار اور شہادت میں اسے کہلوایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کی خبر، اس بات کی بھوشیہ وانی، اس بات کی پیشین گوئی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں انسانیت کو، بلکہ قیامت تک آنے والی جنریشن اور نسل اور لوگوں کو یہ خبر دی تھی کہ سنو، دھیان سے سنو، میرے بعد دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہنے والے دنیا میں آئیں گے اور ایسا دعویٰ کریں گے کہ ان کے ماننے والوں کی بہت بڑی جماعت دنیا میں بن جائے گی۔ یہ جب ہم سنتے تھے نا، شروع میں ہم یہ سبق پڑھنے کے لیے سہارنپور گئے تو ہم نے اس شعبے میں، اس ڈپارٹمنٹ میں، اس کلاس میں جب ہم نے ایڈمیشن اور داخلہ لیا تو کبھی ہمیں سوچ میں یوں ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھی تعجب ہوتا ہوگا نا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانے اور یوں کہیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ بہت تعجب ہوتا تھا، حیرت ہوتی تھی۔ لیکن جب ہم اس میدان میں کودے اور اس میدان میں آئے تو وہ دن بھی ہم نے دیکھے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں سچ کہا تھا اس اللہ کے حبیب نے، دونوں جہاں کے سردار نے، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے ایمان والے بھائی یوں کہیں گے کہ محمد کے بعد یہ بھی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ وہ دن ہم نے بھی دیکھے، اپنی بستی میں ہی دیکھے، اپنے ضلع میں دیکھے۔ جب کبھی اس طرح کا
کی محفل ہوتی، کانفرنس ہوتی، مجلس ہوتی، تو اپنے زمانے کا بہت بڑا امام جس کو مولانا ابراہیم صاحب کے استاد حضرت مولانا زین العابدین صاحب اعظمی یوں کہتے تھے کہ اس وقت زمانے کا افہام اور تفہیم یعنی سمجھنے اور انسانوں کو سمجھانے کا کوئی امام ہو تو اس کا نام ہے حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری، مولانا سعید صاحب پالنپوری۔ یہ اپنے زمانے کا سمجھنے اور سمجھانے کا امام، اپنے زمانے میں شیخ الحدیث رہے ہیں۔ وہ یوں کہتے تھے، ہم کو سمجھاتے ہوئے یوں کہتے تھے، اے علماء کی جماعت سن لو، کبھی یہ تصور، کبھی یہ خیال مت کرنا کہ ہمارے ضلع میں، ہمارے صوبے میں نئے نبی کے ماننے والے کوئی نہیں ہیں۔ کبھی ایسا خیال مت کرنا، ہندوستان کا کوئی اسٹیٹ، ہندوستان کا کوئی صوبہ، ہندوستان کا کوئی ضلع ایسا باقی نہیں ہے جہاں نئے نبی کے دعوے دار نہ ہو۔ ہمیں تعجب ہوتا تھا، لیکن ایک کہوت ہے، کلندر گوید ہر چے دیدہ گوید۔ اللہ والے کی بات جو ہوتی ہے وہ فراست ایمانی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ خیر، کچھ بات اور بھی کروں گا، لیکن کارگزاری اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تو یہ ہے، آپ کا فتویٰ یہ ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کس کا دعویٰ؟ نبوت کا دعویٰ کرے، اور نبوت کے دعوے کے بعد دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، کس کی؟ کوئی یوں کہے میں اللہ کا نبی ہوں تو پوچھا جائے گا دلیل کیا ہے تیرے پاس کہ تو اللہ کا نبی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس دعوے پر کسی ایمان والے نے اس سے یہ سوال کر لیا کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو امام صاحب کا فتویٰ ہے سوال کرنے والا بھی کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج جب نکلتا ہے ساری دنیا کہتی ہے دن آ گیا، سورج جب غروب ہوتا ہے، چھپتا ہے، ڈوبتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے اندھیرا ہوا، رات آ گئی۔ رات اور دن کے ہونے میں جیسے شک نہیں ہو سکتا، اس سے 100 گنا زیادہ اس بات میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ سوال کب کیا جاتا ہے؟ جب شک ہو، سوال پیدا ہونے کی گنجائش ہو۔ یہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ نے صاف لفظوں میں کہا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اے لوگوں ایک زمانہ آئے گا میرے بعد 30 بڑے بڑے مہا کذاب، مہا دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے اور یوں کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں۔ الیاذ باللہ، اللہ کے آسمان نے، اللہ کی دھرتی زمین نے یہ دن بھی دیکھے کہ آئے دنیا میں، کیسے آئے کہ اس کے ساتھ بڑی بڑی جماعتیں لگ گئی، ملک کے ملک ان کے ساتھ ہو گئے۔ اس وقت یہ جو فتنہ ہے، نظر ایسا آتا ہے ہمارے صوبے میں نہیں ہے تو ہم غلطی پر ہیں، بھول میں ہیں۔ میں ایک ایسا گاؤں بتا سکتا ہوں آپ کو اپنے گجرات کے صوبے کا، سریندر نگر کے قریب موڑی ایک جگہ ہے، موڑی، وہاں قریب میں ایک گاؤں آج بھی موجود ہے کہ مسلمان اگر اس میں انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے کہ یہاں اگر مسلمان کوئی آئے گا تو قادیانی آئے گا، اہل سنت والجماعت کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا۔ ایسے تو پتہ نہیں جو علم میں ہیں وہ یہ ہیں، جو علم میں نہیں ہیں، نالج میں نہیں، وہ کتنے ہوں گے۔ جب ہم کنجا کے قریب تھانہ پپلی گئے تھے تو ہمیں ایکسپیرینس ہو گیا، یہ تو ہم سنتے تھے کہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، انٹر نہیں ہو سکتے، وہ موڑی کے پاس کا گاؤں یہ سنتے تھے ہم، لیکن آنکھوں سے جب ہم نے دیکھا، جب تھانہ پپلی میں ہم انٹر ہوئے تو کوئی ادھر سے تلوار لے کر، کوئی ادھر سے لاٹھی لے کر، کوئی اس طرف سے ڈنڈا لے کر ایسے آ رہے تھے جیسے ہم ان کے جانی دشمن ہوں۔ کہہ رہے تھے ایک بھی یہاں سے زندہ نہیں جانا چاہیے۔ اب آپ سوچو اسے کتنا زہر پلا دیا گیا ہوگا،
کتنا سمجھایا ہوگا، کتنا برین واش کیا ہوگا اس کا. اور یوں سمجھایا گیا تھا کہ آقا کے بعد بھی ایک نبی آیا ہے، الیاذ باللہ، اس کی نبوت کو تمہیں ماننا ہے، اس کی رسالت کو ماننا ہے. آپ یہ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں؟ جب ہمارے صوبے میں زلزلہ آیا نا بھوج کا، تب انہوں نے کیمپ لگایا تھا، رفائی کیمپ، خدمت کا کیمپ لگایا تھا. انہوں نے اپنے کیمپ پر ایک دم جلی حروف سے، نظر آنے والے ایک حروف سے بہت بڑا بینر لگایا تھا. اس میں ایک لفظ تھا احمدیہ مسلمان. کیا لکھا تھا؟ احمدیہ. ہمارے آقا کے دو نام ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا کے دونوں نام ہیں. اب انہوں نے کیمپ لگایا تھا احمدیہ مسلمان، اور نیچے لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ بھی تھا، مسلمان بھی لکھا ہوا تھا. ابھی پچھلے مہینے کی کچھ کارگزاری ہے میرے سامنے، واٹس ایپ پر آئی تھی، یا اسی مولا نے مجھے کہیں سے بھیجی تھی. ہندوستان کے الگ الگ ملکوں میں وہ کتابوں کا میلہ لگتا ہے، بک اسٹول، کتابوں کا میلہ بڑی جگہوں میں، دہلی میں لگتا ہے، بنگلور میں لگتا ہے. پوری دنیا کے لوگ، اور اس میں خاص طور ہندوستان کا ہر آدمی اس بک اسٹول کے اندر اپنی بکس لے کر پہنچتا ہے. کتاب کا میلہ. اب اس کے اندر یہ لوگ پہنچتے ہیں. احمد آباد میں ہوا تھا، ابھی احمد آباد میں 4 سال پہلے کی، کورونا سے پہلے بہت بڑا بک اسٹول لگا تھا. اس میں یہ لوگ پہنچے تھے، اپنا لٹریچر لے کر، اپنی کتابیں لے کر پہنچے تھے. جب پہنچے انہوں نے کتابیں تقسیم کی. ہمارے علماء کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی. فوراً انتظامیہ والے آئے، ڈپارٹمنٹ والے آئے. کیا کہا پتہ ہے؟ اس ملک میں سب کو اپنے دھرم، اپنے مذہب کے پرچار کرنے کی، اشاعت کرنے کی، تبلیغ کرنے کی اجازت ہے. ہرگز ہرگز اگر آپ نے اس کو کچھ کہا تو اللہ اکبر کبیرہ. کیسے برداشت ہو کہ جس کتاب میں یوں لکھا ہو کہ آقا کے بعد یہ نبی بن کر آیا؟ کیسے برداشت ہو؟ لیکن مجبوری تھی، کوشش بہت کی گئی. نہیں، آپ اس کو یہاں سے نہیں ہٹا سکتے. اس پر ہمارے علماء نے ایک دلیل دی. سنو، ہم کسی بھی مذہب کے پرچار، اشاعت اور تبلیغ سے منع نہیں کرتے. ہمارا ان سے جھگڑا، ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم بھی یوں کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں. یہ جھوٹے مسلمان ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں. کیوں وہ جھوٹے ہیں، ہم کیوں سچے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس نبی کے بعد یہ بھی نبی ہے. لہذا کسی بھی مذہب والے کو دوسرے مذہب کا لیبل لگا کر کے اپنے مذہب کا پرچار، پرسار، تبلیغ اور اشاعت کی اجازت نہیں ہے. وہ صاف طور پر یوں کہہ دے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو ہم اس کو پرچار کی اجازت دیں گے. ان کا کام کیا ہے پتہ ہے؟ لیبل لگانا مسلمانوں کا. کس کا؟ لا الہ الا اللہ سے تو کوئی بھی دھوکہ کھائے گا. سب کہیں گے لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ ہے. تو وہاں بھی بڑی کوشش کی گئی. بھوج کے اس زلزلے میں کسی طرح سے تو وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک آپ کو میں بڑی دکھ کی بات، بڑے درد کی بات سناؤں. مسئلہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ میں اس نظریے والے، اس فرقے والے کا نام نہیں دینا چاہتا ہوں کسی مصلحت کی وجہ سے. جب بھوج کے اندر انہوں نے اسٹول لگانے کا ارادہ کیا، رفاہی کیمپ لگانے کا ارادہ کیا، تو ایک فرقے کے کچھ علماء، ان سے انہوں نے رابطہ کیا، اس کو خرید لیا. اب فرنٹ پر وہ علماء بیٹھے، ایسے چیئر لگی تھی، سیٹیں لگی تھی، وہ بیٹھے. اب تھوڑی دیر کے لیے مان لو ہم ہو، مولانا ابراہیم ہو، ایسے ہمارے علماء بیٹھے ہوں، ہم چیئر پر بیٹھے ہوں، تو کوئی بھی آ کر کیا کرے گا کہ ماشاءاللہ یہ تو اہل حق کا ہے،
उस इलाके के कुछ उलमा को उन्होंने खरीद लिया। अब इनको चेयर पर बिठा दिया, ऊपर कलमा लिख दिया, अहमदिया मुसलमान लिख लिया। अब आप क्या जाने अहमदिया मुसलमान? अगर मैं आपको कहूं अहमदिया मुसलमान, आप क्या जानोगे? इसलिए कि आपके तक ये बात पहुंची नहीं है कि है कौन ये, इसका बैकग्राउंड क्या है, उनका पसे मंजर क्या है। बहरहाल तो मैं अर्ज करना चाहता था कि इनको फरोग देने में, इनको सपोर्ट करने में खुद कुछ ऐसे लोग हैं जो कलमा गो हैं। और एक बात सोने के हुरूफ से लिख लेना, ये बात अपने ज़माने के बहुत बड़े मुफस्सिर, अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस, अपने ज़माने के शहीद हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको इन्हीं लोगों ने पड़ोस मुल्क में शहीद कर दिया था, उन्होंने एक बात लिखी है, जब कोई ईमान वाला आका की गुलामी से अपने आप को हटा देता है और इकरार कर लेता है कि आप आखिरी नबी नहीं हैं, आपके बाद ये मलऊन, ये कज़्ज़ाब, ये दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी नबी है। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जुमला अपने खुतबात में लिखा है कि मैं डंके की चोट कहता हूं, अल्लाह उसके सीने पर जलालत और गुमराही का सिक्का लगा देते हैं, उसके बाद उसकी आंख नहीं खुलती, फिर वो राह रास्त पर नहीं आता। बहुत मुश्किल है, अल्लाह हिदायत दे दे, अल्लाह के कब्जे में है। वो यूं फरमाते हैं, मेरा तजर्बा अपने बारे में फरमाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो बेक आ नहीं सकता। कैसे आएगा जब यूं कह दे कि आका आखिरी नबी नहीं है, नबियों के इमाम और सरदार बनकर आखिरी में नहीं आए हैं, कोई कह दे और उसके बाद हिदायत पर आ जावे, हो नहीं सकता। बहरहाल तो थाना पिपली में ये हुआ, बोरका में हुआ, उसके बाद फिर पता चला कि भाखा या खांबा, भाखा ही है, अपने घीर के अंदर, वहां तो इतना पावरफुल हो गया था, इतना पावरफुल हो गया था कि वहां के रहने वालों के साथ इतना कांटेक्ट था, जब उसको निकाल दिया गया, यहां से जगह खाली कर दी गई, हर महीने वो मुलाकात के लिए आता था, हर महीने मुलाकात के लिए। ताल्लुकात कितने मजबूत हो गए होंगे। तो अर्ज ही करना चाहता हूं, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने आपने पेशिनगोई दी और आपके ज़माने में मुसैलिमाए कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर लिया। अभी आप बकायदे हयात हैं, जिंदा हैं, अल्लाह की धरती पर मौजूद हैं, और एक मुद्दई नबूवत खड़ा हुआ। अजीब अल्लाह की शान तो देखो, दावा करने वाले कैसे कैसे आते हैं। ये फितनों का दौर है, याद रखना, ईमान की सलामती बहुत मुश्किल है। दो बड़े दावे करने वाले दुनिया में आएंगे, दो, एक तो नबूवत का दावा करने वाले आएंगे और एक इमाम महदी होने का दावा करने वाले दुनिया में आएंगे। क्योंकि नबूवत का दावा आसान नहीं है, याद रखना, जल्दी से कोई जाल में, जल्दी से कोई झांसे में फंसता नहीं है। इसलिए ये जो मलऊन कज़्ज़ाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, उसने भी अपनी जिंदगी में 100 साल से ज्यादा, 1908 के अंदर ये इसकी पैदाइश है, ये अपने जमाने के अंदर सबसे पहले नबूवत का दावा नहीं किया था, सबसे पहले ये कहा था कि मुसलमान पर बड़े हालात है। वो जमाने में मुसलमान हालात में थे, चारों तरफ से उसे मारा जा रहा था, उसे काटा जा रहा था, जमीन उस पर तंग हो गई थी। ऐसे जमाने में इसने ये कहा, जब मुसलमान पर हालात आएंगे, कशमकश होंगी, मुसलमान को पीसा जाएगा, काटा जाएगा, मारा जाएगा, ऐसे जमाने में अल्लाह इमाम महदी को भेजेंगे। वो जमाना था ऐसा, इसको मौका मिल गया। इसका पहला दाव ये था, वार ये था, दावा ये था कि मैं इमाम महदी हूं, मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों की मदद, मुसलमानों की नुसरत के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। इस वक्त इसके जैसा बहुत बड़ा दावेदार अभी हिंदुस्तान में मौजूद है, इससे भी आपको चौकन्ना रहना है। उसने भी इमाम महदी होने का दावा किया है और इस वक्त इसके मानने वाले फॉलोअर्स बोलते हैं ना, इनके मानने वालों की पूरी सोसाइटी
पूरी सोसाइटी। जैसे मिर्जा गुलाम अहमद के मानने वाले कादियान चले जाओ, पंजाब के अंदर है, गुरदासपुर जिले के करीब है, अंदर गए बाहर आना मुश्किल, बाहर आना मुश्किल, ऐसे हालात हैं। ऐसे ही इस वक्त भी इमाम महदी का दावेदार इस मुल्क में एकदम हंगामा कर चुका है। बड़े बड़े नौजवान, पढ़ा लिखा तबका, ग्रेजुएट तबका इसको इमाम महदी मान चुका है। और अजीब इनकी दलीलें हैं। जब हमने, चलो इसको मैं इमाम महदी को छोड़ता हूं, जब हमने कहा, ये सुना था ना कि नबूवत के बाद कोई नबी, और हमारे नबी के आखिर नबी होने की दलील तो कुरान में है, हदीस रसूल में है। इतनी दलीलों के बाद कौन दावा कर सकता है, और इसकी दलीलें कैसे मजबूत हो सकती है? तो कान खोलकर सुन लो। हिंदुस्तान में 1933 के अंदर, अभी ये मुल्क पार्टीशन हुआ नहीं था, सन 47 में हुआ है। 1933 के अंदर इनके मानने वालों की बहुत बड़ी तादाद पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के अंदर थी, बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि मुल्क एक था, कोई वीजा नहीं था, कोई तकसीम नहीं था, हिंदुस्तानी था सब। 1933 के अंदर एक केस हुआ, केस, एक औरत थी, आयशा नाम था उसका, ये मुसलमान थी, इनका बियाह हो गया, शोहर भी मुसलमान था। शादी के बाद चंद सालों के बाद उसके शोहर ने कादियानियत को इख्तियार कर लिया, इस्लाम को छोड़ दिया। जब औरत को पता चला कि मेरा शोहर कादियानी बन गया है, उसने अपने शोहर को कहा कि अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, इसलिए कि तेरा और मेरा मजहब अलग हो गया। आप कहेंगे कादियानी एक फिरका नहीं है, याद रखना, एक मजहब का नाम है। किसका नाम है? हाँ, कादियानियों का कुरान अलग है, उसकी नमाज अलग है, उसका कलमा अलग है, उसका हज अलग है। हज भी अलग, कलमा भी अलग, नमाज भी अलग और कुरान भी अलग। लेकिन ये आपको जल्दी बताएंगे नहीं कि हमारा कुरान कौन सा है, जब तक पक्के ठक्के न बन जाओ। मेरे और अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। जब सीने पर पक्की मोहर जलालत और गुमराही की न लग जावे, वहां तक कभी नहीं बताएंगे। और एक और बात बताऊं, ब्लैकमेल करने का इनके रास्ते बताऊं। एक बहुत बड़े आलिम दीन मज़ाहिल से फारिग थे, किसी वजह से माल की लालच में कादियान चले गए। अब उसको ऐसा ब्लैकमेल कर दिया, ऐसा ब्लैकमेल, अल्लाह ने उनको हिदायत दी। उन्होंने कहा कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता कि मिर्ज़ा के बाद नबी मानूं, किसी और को अपना कुरान अल्लाह की किताब मानूं, ये मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसका पूरा ज़िंदगी का वो बताया, ये चीज़ें हैं, अब जा नहीं सकते तुम, ये वायरल हो जाएगी तो तुम अपनी बस्ती में भी नहीं रह सकोगे। जन ये उनके पास बहुत बड़ी चीज है। औरत और पैसा इस कदर है, और इसके जरिए से लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। खैर, हमारी बस्ती में भी आए, अल्लाह अकबर। चलिए, जिनके सुनने की कुछ इंतजार था, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जो